السلام علیکم، میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، اس خصوصی شو میں آج ہم بات کریں گے سابق لیڈر آف اپوزیشن پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما جناب خورشید شاہ صاحب سے۔ ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو تحریک چلنے جا رہی ہے، تحریک عدم اعتماد، یہ کون لے کے آ رہا ہے؟ متفقہ وزیر اعظم کون ہوگا؟ کون وہ شخص ہوگا جو یونٹی گورنمنٹ کو لیڈ کر سکے گا، جس کی اب اپوزیشن بات کری ہے؟ یہ یونٹی گورنمنٹ جو ہے کیسے وجود میں آئے گی؟ یہ اہم سوال ہیں۔ اور اس وقت کیا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے یا نہیں ہے؟ ان سب سوالوں کے ساتھ بہت بہت شکریہ خورشید شاہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ان کے جواب دینے کے لیے۔ جب آپ کو جیل سے رہا کیا گیا تو خورشید شاہ فارمولا کی بات کی گئی۔ خورشید شاہ فارمولا آخر ہے کیا؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر جلد الیکشنز ہوں، جس طرح اب بات بھی ہو رہی ہے قبل از وقت الیکشنز ہوں، یا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ان ہاؤس چینج آئے؟ کیونکہ اب بات ہو رہی ہے تحریک عدم اعتماد کی، تو خورشید شاہ فارمولا کیا ہے؟ نہیں، مسئلہ یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے جو حکومت ہے وہ اپنا ٹائم پورا کرے، مگر ان ہاؤس چینج کیا جائے، ووٹ آف نو کانفیڈنس بلا شک کیا جائے، مگر بلا شک کی حکومت اپنے 5 سال پورے کرے۔ یہ میری سوچ تھی کہ ٹائم دیا جائے، پی ٹی آئی اپنا ٹائم پورا کرے، مگر مائنس عمران۔ جب آپ مائنس عمران کی بات کرتے ہیں تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ اگر وہ وزیر اعظم نہیں ہوں گے تو پھر اگلا وزیر اعظم کس کو لایا جائے گا؟ تو یہ پی ٹی آئی کی اپنی مرضی ہے کہ کس کو لائے، یہ میری ایک بات تھی۔ اب آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں۔ تو دوسرا یہ تھا کہ کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر جو لیجسلیشن ہو رہی ہے اس کو کس طریقے سے بھی روکا جائے، چاہے وہ آپ کو اسپیکر کے لیے کچھ سوچنا پڑے تو تب بھی روکا جائے، کیونکہ یہ جو لیجسلیشن ہو رہی ہے جو پرسنلائز لیجسلیشن ہے، تو لیجسلیشن ہمیشہ ملک کے لیے ہوتی ہے، ریاست کے لیے ہوتی ہے، مگر ان لوگوں نے جو لیجسلیشن کی ہے تقریباً ایسی کی ہے، ایک تو خود اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے، دوسرا پاکستان کو یہ سمجھ لیں کہ فائنینشیل پاور جو پاکستان کے پاس خود اٹانومی تھی اس کو ختم کر کے آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ کے فارمولا کو میں سمجھی ہوں تو وہ یہ ہے کہ مائنس عمران ہونا چاہیے، یعنی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس وزیر اعظم کے خلاف، اور پھر اسپیکر کے خلاف بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس۔ جب پہلے عمران چلا جائے گا تو اسپیکر کے لوگ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو پھر پہلا وار ہی آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم پر ہونا چاہیے یا سینٹ سے معاملہ شروع کرنا چاہیے؟ نہیں، سینٹ سے تو نہیں، پہلا وار جو ہے وہ عمران خان ہے، کیونکہ اس نے جس طریقے سے جھوٹ بولے ہیں، جس طریقے سے اس نے پارلیمنٹ کو چلایا ہے، جس طریقے سے ٹائم لے کے وہ بڑھتا گیا، اور اس ٹائم کا جو پرابلم تھا وہ ڈالا گیا کہ جو اپوزیشن ہے وہ کمزور ہے، اپوزیشن کچھ، جبکہ اپوزیشن نے پہلے دن سے کہا تھا کہ ان کو ٹائم دیا جائے، یہ اپنا ٹائم پورا کرے۔ 3 مہینے کا ٹائم لیا، 9 مہینے کا لیا، 1 سال کا لیا۔ پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن نے یہ سوچ کے ان کو ٹائم دیا کہ ہماری اندرونی لڑائیوں سے پاکستان کے عوام کو نقصان ہوگا، یہ اسٹیبل ہو جائے، مگر یہ اسٹیبل ہونے کے بجائے ان لوگوں نے ایسی معیشت کی تباہی کی جو پاکستان کی تاریخ میں آج تک سوچنا بھی۔ مگر شاہ صاحب، جب آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی آئے گا اور حکومت سنبھالے گا تو وہ کون ہوگا؟ چونکہ ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی وزیر اعظم جو ہے اپنی مدت نہیں پوری کر سکا، چاہے وہ گیلانی صاحب ہوں، چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں، مگر ان کی مشاورت کر کے اگلا وزیر اعظم بنا نا۔ تو ادھر تو سیدھا سیدھا کو ہوگا وزیر اعظم کے خلاف، وہ کون جرت کرے گا کرنے کے لیے؟ دیکھیں، کو تو نہیں ہوگا، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا۔ اگر وہ اپنی پارٹی سے تو کوئی اٹھ کے اگر کھڑا ہو جائے ان کے خلاف، اگر اپنی پارٹی سے کوئی خلاف کھڑا نہیں ہوتا تو اپوزیشن کوئی بھی بندہ لا سکتی ہے، اپوزیشن کس کو لائے گی؟ جوائنٹ کینڈیڈیٹ بنے گا۔ جب آپ جوائنٹ کینڈیڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو اس وقت تو اپوزیشن کے اندر بہت ساری اختلاف رائے پائی جاتی ہے، وہ کون ایسا شخص ہوگا جس کے اوپر تمام اپوزیشن جو ہے وہ رضامند ہوگی؟ دیکھیں، اس وقت جو اختلاف رائے تھا اب نہیں ہے، اب اپوزیشن ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو رہی ہے،
یا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو کیا ایسے اشارے ملے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن میں کوئی اختلاف رائے نہیں؟ بلاول کا شہباز سے ملنا، شہباز کا مریم بلاول کا ملنا، مولانا صاحب کا رابطہ کرنا زرداری صاحب کے ساتھ، یا زرداری صاحب کو مولانا صاحب سے رابطہ کرنا اور دوسری پارٹیوں سے بھی رابطے کرنا، یہ ایک پازیٹیو بات ہے کہ اپوزیشن نے ریئلائز کیا ہے کہ ہمیں مل کے کوئی ایسا قدم، کیونکہ جتنا وقت عمران کو دیا جائے گا یہ تباہی کے سوا کچھ نہیں دے گا۔ اب اس وقت یہ فیصلہ کر رہا ہے رشیا جانے کا، اس کو اتنی سوچ نہیں ہے کہ رشیا اور یوکرین میں کوئی آپس میں سخت جنگ کے بادل چھائے ہوئے ہیں، اور اس وقت جانا اور امریکہ کا تھریٹ دینا، اس وقت پاکستان کا ادھر جانا تو پاکستان کی فارن پالیسی پہ کتنا بڑا اثر ہوگا، یہ آدمی یہ سوچ نہیں سکتا۔ مگر شاہ صاحب دیکھیں، جو خان صاحب کے بارے میں سب کی رائے سب جانتے ہیں، آپ اس کے اوپر تقریریں بھی کرتے رہتے ہیں، مگر چونکہ آج آپ کا خصوصی انٹرویو ہے، میں اس لیے جاننے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اپوزیشن میں وہ کون سی ایسی شخصیت ہوگی جس کے اوپر اتفاق رائے ہوگا مولانا فضل الرحمان کا اور نواز شریف صاحب کا۔ میں آپ سے یہ سوال اس لیے کر رہی ہوں چونکہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کچھ خبر ہم بھی رکھتے ہیں، اور ان کی یہ سوچ ہے کہ یونٹی گورنمنٹ آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب جو الیکشنز ہونے چاہیے وہ اپنے وقت پہ ہونے چاہیے اور صاف اور شفاف ہونے چاہیے۔ دیکھیں، شخص مل جاتا ہے، اچھا ایسا شخص بھی مل جاتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چند 3-4 مہینے کے لیے پرائم منسٹر آئے، اسمبلی کو ڈیزالو کرے اور فیئر اینڈ فری الیکشن دے، کیونکہ اس ملک کا سب سے بڑا جو ٹریجڈی ہے فیئر اینڈ فری الیکشن ملا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں انٹرفیئرنس ہوئی ہے۔ اب ان حالات سے اگر آپ کو ملک کو نکالنا ہے تو آپ کو فیئر اینڈ فری الیکشن لینا پڑے گی اور کسی شخص کے اوپر متفق ہونا پڑے گا۔ کیا وہ شخص پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو سکتا ہے یا کسی تیسری جماعت سے؟ کسی بھی جماعت سے ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ کوئی لمبے ٹائم کے لیے، میں پہلے تو یہ بتاؤں کہ کوئی شخص ان حالات میں جو مینڈیٹ ملا ہے اس حکومت کو تیار نہیں ہوگا کہ وہ 1 سال کے لیے حکومت کرے۔ اس کا جیسے آپ نے کہا خصوصی انٹرویو ہے، تو اس کا بیسک یہی ہے کہ جیسے ہی نو کانفیڈنس ہو جو پرائم منسٹر آئے اور وہ ڈیزالو کر دے، 3 مہینے 4 مہینے ڈیزالو کر دے، نئے مینڈیٹ کے ساتھ جماعت آئے تو پاکستان کے لیے بہتر کچھ ہو سکتا ہے، ادروائز تو جو پھر کیئر ٹیکر کی طرف آپ کیوں نہیں جاتے؟ تو کیئر ٹیکر کا مسئلہ یہ ہے کہ قانون کے اندر اتنی تبدیلیاں لائی گئی ہیں، ایسے لا پاس کیے گئے ہیں جس سے فیئر اینڈ فری الیکشن بھی نہیں ہو سکتا اور بہت سی رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ایک ٹائم چاہیے کہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ اس لیجسلیشن کو ختم کیا جائے اور ایسی لیجسلیشن کی جائے جو پاکستان کی ریاست کے لیے منظور ہو، پھر ہم بہتر الیکشن کر سکیں۔ آپ کس قسم کی لیجسلیشن بالخصوص کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، ابھی یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، یہ تو نہیں، کیونکہ آپ نے کہا نا کہ 1 سال چاہیے وہ لیجسلیشن کرنے کے لیے، تو اس 6 مہینے بھی چاہیے۔ چلیں تو وہ لیجسلیشن آپ کو معلوم تو ہوگی کہ کون سی جس کی فوراً ضرورت ہے۔ ایسی لیجسلیشن بھی ہوئی ہے جس سے پاکستان کی انٹیگریٹی کو بھی نقصان ہوا ہے، مثلاً ابھی جیسے اسٹیٹ بینک کو آپ نے دے دیا IMF کے پاس، اپنے پاور کے جو فائنینشیل پاور تھے آپ نے IMF کو دیے، اور اسٹیٹ بینک ابھی IMF کے سوا تو نہیں چل سکتی، وہ آپ ریورس کریں گے، اور سب سے بالکل ریورس نہیں ہوگا تو یہ سب کو نقصان ہوگا۔ تو اس کا براہ راست اثر تو اس لون پہ پڑے گا جو IMF سے لیا ہے۔ اب ضرور تو نہیں ہے کہ IMF سے پہلے بھی لون لیے جا سکتے ہیں، لیے گئے ہیں، تو کبھی ہم نے اپنے فائنینشیل پاور نہیں دیے۔ شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے کیوں دیا گیا ہے، کس وجہ سے دیا گیا ہے، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ تو کوئی ہوگا نا۔ پہلے یہ کبھی نہیں کہا گیا کہ پاکستان اپنے فائنینشیل پاور، یہ ضرور کہا جاتا تھا کہ یہ IMF کا بجٹ ہے، پر کبھی یہ نہیں ہوا کہ پریکٹیکلی IMF کا کنٹرول آ جائے۔ جس طریقے سے اسٹیٹ بینک کو انڈیپینڈنٹ کیا گیا ہماری فائنانس منسٹری ان کے کنٹرول میں آ گئی نا، اب جو بجٹ ہوگا وہ ان کے سامنے بالکل کلیئر ہوگا
کہ ہماری آرم فورسز کی کیا بجٹ ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ کی کیا بجٹ ہے, ہماری ڈیولپمنٹ کی کیا بجٹ ہے, ہمارے دوسرے نیوکلیر پاور ہے اس کا کیا بجٹ ہے. کنڈیشنز ہیں, اگر آپ ان سے پیسے مانگیں گے تو وہ پوچھیں گے تو صحیح کہ آپ کہاں خرچ کر رہے ہیں. دیکھیں بالکل مانتا ہوں, پہلے بھی قرضے لیے گئے, پہلے کبھی نہیں یہ شرط نہیں آئی ہے. اب کیوں آئی یہ شرط؟ دن بدن ہمارے حالات یہاں کے اتنے کمزور ہو گئے, ہم اتنے فائنینشلی کمزور ہو گئے کہ وہ شرط رکھے گا. ہم پہلے اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہم اپنی سیکیورٹی بجٹ کہاں لگا رہے ہیں. جی بالکل بالکل معلوم ہے, اس لیے وہ اپنے ہاتھ میں رکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی بجٹ بھی آپ کو دی جائے کنڈیشن کے ساتھ. کل وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں دوسری مرتبہ کہ آپ اپنے آرم فورسز کو بھی آدھا کر دو, کل یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ہماری جو بارڈر سچویشن ہے اس کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں کہ یہ کیوں لگا رہے ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انڈیا کو یہاں کا سپر پاور بنانے کی سوچ رہے ہو. تو یہ جو IMF کی کنڈیشنز ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ملک کے لیے ایک سیکیورٹی تھریٹ ہے؟ یس آف کورس 100%. کس طریقے سے؟ کہ جب آپ کو وہ قرضہ دے رہے ہیں اور کنڈیشنز کے ساتھ دے رہے ہیں اور ان کی مرضی سے خرچہ ہوگا, تو جو آپ اپنے آرم فورسز کے اوپر, بارڈر کے اوپر, اپنی سیکورٹی کے اوپر خرچہ کر رہے ہیں, وہ نیچرلی اس کو کم کریں گے, اس کا بہانہ بنائیں گے کہ آپ زیادہ خرچہ کریں, ہمارا پیسہ کہاں سے اتاریں گے آپ. مگر کچھ اکانومسٹ ہیں جس طرح کے کیسر بنگالی صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے ملک میں ترقی کرنی ہے تو آپ امارات لے رہے ہیں آرمڈ فورسز کے لیے, جس کے اندر وہ پرائیویٹلی خرچ کر رہے ہیں, اس کے اوپر چیک ہونا ہوگا. یہ وہ کہتے ہیں چیک ہماری جو ساورنٹی ہے اس کو چیلنج کرتا ہے. چیک ہونا چاہیے, چیک ہم کریں, خود پاکستان چیک کرے. ہمارا دوسرا آپ کر سکتے ہیں چیک؟ کیوں نہیں کیا کر سکتے؟ آپ اس سے پہلے آپ نہیں کے ہوا. اندر کب ہوا؟ دیکھیں اس سے پہلے آپ نے نیوکلیر بنایا, اگر چیک ہوتا تو نیوکلیر بنا سکتے تھے آپ. میں تو اس چیک کی بات کر رہی ہوں کہ صحیح طریقے سے پیسے خرچ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں سیکیورٹی کے اوپر. آپ اگر چیک رکھیں گے, کچھ لوگوں کی جیبوں میں جا رہے ہیں. دیکھیں کسی لوگوں کے جیبوں میں جا رہے ہیں, اس کو چیک کیا جا سکتا ہے. کیسے؟ وہ تب جا رہا ہے جب آپ ایسے ادارے قائم کر رہے ہیں جو کرپشن کو بچانے کے لیے بجائے کرپشن بڑھا رہے ہیں. آپ کا اشارہ نیب کی طرف ہوگا؟ نیب کی طرف ہے. اچھا. اور وہ انویسٹمنٹ آنے والی جو کوئی ملک اپنی کرنسی اپنے ریسورسز پہ نہیں چل سکتا, ایون امریکہ وہ بھی نہیں چل سکتا, اس کو بھی ٹریڈ کرنا پڑ رہا ہے. ٹرو, دیٹس کریکٹ. شاہ صاحب اب مجھے تھوڑی سی سمجھائیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی 2/3 اکثریت آپ لوگوں کو چاہیے تاکہ جو اب قانون سازی ہوئی ہے اس کو ریورس کیا جائے, اس 2/3 اکثریت کے لیے آپ کو جو اتحادی ہیں ان کی حمایت چاہیے ہوگی. اب حال ہی میں پاکستان مسلم لیگ کاف, جس کو کنگز پارٹی کہتے ہیں, آپ کے اتحادی بھی رہے ہیں ماضی کے اندر, انہوں نے ایک بیان دیا ہے, کامل علی آغا صاحب نے, وہ آپ کو سناتے ہیں, پھر اس کے اوپر آپ سے سوال کرتے ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہم عمران خان کے اتحادی نہیں ہیں, ہم ریاست کے اتحادی ہیں. ہر اچھے برے وقت میں ریاست کے حمایتی اور ساتھی رہے ہیں اور اس کے اتحادی رہے ہیں اور رہیں گے. تو جب تک ریاست ان کے ساتھ کھڑی ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارا وعدہ بھی ریاست کے ساتھ ہے, عمران خان کے ساتھ تو ہمارا کوئی وعدہ نہیں ہے. دیکھیں خود ہی وہ بات کر گیا کہ ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں, تو آپ اندازہ کر سکتے نہیں. مگر ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا ریاست نیوٹرل ہے, تو انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے, تو انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں. میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں. سر اسٹیبلشمنٹ انہوں نے کہا نیوٹرل نہیں ہے. سن لینا میری بات, سن لینا. جی. اس نے کہا کہ میں ریاست کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, اور وہ کہتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل نہیں ہے. یہ وہ آج کل ریاست ہے جس کو جس طریقے سے کامل علی آغا نے کہا کہ اس ریاست کی اسٹیبلشمنٹ ریاست کے ساتھ نہیں ہے. خود کہتا ہے وہ, میں نہیں, یہ تو انہوں نے نہیں کہا. نہیں, معنی کیا ہے اس کی, معنی نکال لینا. اب وہ گو بگو میں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کامل علی آغا کا مطلب یہ ہے کہ جو ریاست ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہے. جب اسٹیبلشمنٹ کہے گی جو کہے گی وہ ریاست کے لیے کہے گی, اور ہم اس ریاست کے ساتھ متفق ہیں.
जो भी है। अच्छा, दूसरी तरफ ये कह रहा है कि हम इमरान के साथ 5 साल तक खड़े हैं। अब 3 बातें वो कह रहा है। इसका मतलब ये है कि वो गोमगो के शिकार है, वो अपना सही मौकुफ नहीं दे रहे। अच्छा, हाँ, क्लियर मौकुफ उनका नहीं है। रियासत के साथ कौन नहीं खड़ा है? आप रियासत के साथ नहीं, जो कुछ भी हो जाए आप रियासत के साथ। अच्छा, अब इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है, क्योंकि उनका जो मायने है रियासत का, जिस तरह मैं समझी हूं कि रियासत इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है। क्या इस्टेब्लिशमेंट आपको लगता है इस वक्त न्यूट्रल है कि नहीं है? इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल होना पड़ेगा। नहीं है कि नहीं है? मैं ये कह रहा हूं होना पड़ेगा। इस वक्त जो नजर आ रहा है, जो सिनेरियो नजर आ रहा है सामने, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होने जा रही है। वो क्या आसार आपको नजर आ रहे हैं कि वो होने जा रही है? मैं होने जा रही कि जो आज मामलात आगे बढ़ रहे हैं, जिससे पहले दबाव था, टेलीफोन्स आते थे, वो आजकल कम हो गए। पतो कुछ लोगों के कम हो गए, यानी फिर भी आ रहे हैं? कम हो गए, कुछ आ भी रहे हैं, आ रहे हैं, पर कम हो गया। वो दबाव जो पहले था वो नहीं है। अब एस्टेब्लिशमेंट को भी ये चीज रियलाइज हो गई है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, ये अगर इस हद तक नीचे बैठ जाती है जिससे पाकिस्तान के इंटीग्रिटी को खतरा हो जाए, सॉवरेनिटी को खतरा हो जाए, और हम ऐसे मुल्क बने हैं जो मुआशरत की वजह से, इकोनॉमी की वजह से टूट गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, उस हद तक पहुंचने से पहले हम इसको संभालने के लिए सारी पार्टियों को एक साथ बिठाएं। अच्छा। और उनको कहें कि भाई अभी आप सोचो, आप फैसला करो, क्योंकि इस वो आपको ये फैसले करने देंगे साथ बिठा के। देखें, बात सुने, हिस्ट्री में अगर आप जाएं तो जो मुल्क तबाह हुआ है वो इसलिए हुआ है जब आपका ज्वाइंट फैसले नहीं आते, आप तितर बितर होते हैं, मशत तबाह होने शुरू हो जाती है। अब यह है कि इस वक्त जरूरत है सियासतदानों को आपस में बैठने की। मेरे हिसाब से, मेरे अपने एक्सपीरियंस से मुझे ये नजर आता है कि पाकिस्तान की जो मैशियत है वो अभी ऊपर नहीं जाएगी, नीचे ही जाएगी। अच्छा शाह साहब, एक चीज आपने बड़ी अहम बात की, आपने कहा कि जो स्टेट बैंक का बिल भी आया, उसके ऊपर भी आप समझते हैं कि मुल्क की सॉवरेनिटी के ऊपर हमला हुआ। आपने ये कहा एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है ये बिल। क्या एस्टैब्लिशमेंट भी यही समझती है कि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है? मैंने वो अभी तक नहीं समझ रही थी, अभी तक नहीं समझ रही। अब क्या सूरत हाल है? अब सूरत हाल तब आपको उनको नजर आएगी, क्योंकि मैं ये समझता हूँ, नजर आएगी कि आ गई है। मैं ये समझता हूँ कि आप भी ये समझती होंगी, यकीनन समझती होंगी कि घर का कारोबार सिर्फ नौकर को दिया जाए बाहर, तो तुम हमारा घर चलाओ, तो वो उसकी मर्जी है कैसे चलाता है। घर का मालिक अगर चलाता है तो वो उसका अपना हिसाब होता है कैसे चलाना पड़ता है मुझे अपना मुल्क। तो इस केस में मालिक वजीर आजम नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट है। एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है, अब IMF है। एस्टेब्लिशमेंट को ये बात सोचनी चाहिए कि आज उसकी डिमांड ये है, कल उनकी डिमांड ये होगी कि भाई अपनी जो खर्चे हैं, फौज की तादाद है, उसको भी कम करो। वो मेरे हिसाब से, फिर मेरी सोच से, मेरी सियासत से, मेरे विजन में ये है कि इस खत्ते में कोशिश ये की जा रही है कि हिंदुस्तान को सुपरमेसी दी जाए हम सब के ऊपर, क्योंकि जो हिंदुस्तान में आजकल हो रहा है वो उनके लिए खुद भी खतरा बनती जा रही है बात। इन हालात में उनकी पूरी कोशिश होगी कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान के खतरे से आजाद किया जाए। ये जो आपकी सोच है ये बड़ी दिलचस्प है, इसको हम मजीद फ्लैश आउट करते हैं। छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर सिनेरियो बनने जा रहा है और जो कुछ ऑपोजिशन चाहती है, खुर्शीद शाह फॉर्मूला, वो क्या है, यूनिटी गवर्नमेंट जो है उसका जो सूरत हाल होगी कैसे होगी, उसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे खदशात हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे और ये सब कुछ आपसे पूछेंगे। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से नाजरीन हाजिर होते हैं।
ویلکم بیک ناظرین. پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم لیڈر جناب خورشید شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب، بریک سے پہلے جو ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے، مائنس عمران خان فارمولا کے حوالے سے، اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں. ان میں سے ایک تحفظ یہ بھی ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی آ جاتا ہے تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ 1 سال کے بعد وہ الیکشنز کروائیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی سیاستدان کی بات کر رہا ہوں میں، پالیٹیشنز کی، اس سچویشن میں، اس اکانومی میں کوشش یہ کرے گا کہ یہ برڈن ان کے اوپر نہ آئے. 1.5 سال کا ٹائم لے کے وہ جب چلیں گے اور الیکشن میں جائیں گے تو یہ برڈن ان کے اوپر آئے گا کہ بھائی آپ کو 1.5 سال ملا، آپ نے کیا کیا. وہ کوئی پاسبلٹی نہیں کہ وہ 1.5 سال کے اندر کوئی کر سکے، چاہے پیپلز پارٹی کو ملے، چاہے مولانا کو ملے، چاہے شیرپاؤ کو ملے. یہ بات نون لیگ سمجھ گئی ہے؟ مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ میں کہوں، مگر چاہے نون لیگ کو ملے، ہر یہ آدمی کوشش کرے گا، ہر پارٹی کوشش کرے گی کہ جو لیجسلیشن میں فلاز ہے، جو پرابلمز ہے، اس کو ریزالو کر کے الیکشن کے لیے جو ووٹنگ کی جو سسٹم ڈالا گیا کہ یہ الیکٹرانکس ہوگا، وہ ایسے قسم کے جو فنڈامنٹل سسٹم کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، وہ لا کو چینج کر کے ہر آدمی کہے گا بھائی خدا حافظ، اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ لاؤ، وہ الیکشن کرائے، اور یہ ٹرمز کنڈیشن ہوں گے، یہ الیکشن کمیشن کے پاور ہوں گے، الیکشن کمیشن کو اسٹرانگ کر دو، جو وہ کہے گا وہ ہوگا. دیکھیے، وہ آئین کے اندر وہ چینج شاہ صاحب، مگر یہ بھی تو تھنکنگ ہے نا نون لیگ کے اندر، خاص طور پہ بالخصوص میاں نواز شریف کی، کہ دیکھیں اگر آپ نے ترامیم کرنی ہے قانون کے اندر، آپ اپنا مینڈیٹ لے کے آئیں، آپ الیکشنز وقت پہ ہونے دیں. کتنا سال رہ گئے؟ 1.5 سال رہ گئے، ان کو مدت اپنی پوری کرنے دیں، خان صاحب کو ہی رہنے دیں، اور اگلا الیکشن جو ہے آپ کرائیں، فری اینڈ فیئر کرائیں، اور اس کے بعد جو آپ نے ترامیم کرنی ہے کریں. یہ میاں نواز شریف کی سوچ نہیں ہو سکتی کہ جو آپ کر رہی ہیں کہ عمران کو ٹائم دیں. وہ تو کہتا ہے کہ اس کو 1 دن بھی نہ دو. یہ جتنا ٹائم دو گے، جو اس کی ٹیم کی بات ہے، مگر وہ کہہ چکے ہیں ماضی میں بھی، کافی صحافیوں کو بھی کہہ چکے ہیں کہ جی یونٹی گورنمنٹ کی کیا ضرورت. دیکھیں نا، سب نے یہ کہا، شروع میں ہم نے بھی، سب نے 3 سال تک ہمیں تو یہ کہا گیا پھر کہ یہ کمزور اپوزیشن ملی عمران خان کو، بڑا خوش نصیب ہے وہ. مگر وہ جو ہمارا پازیٹیو ایکشن تھا کہ اس کو حکومت کرنے دی جائے، یہ اپنا ٹائم پورا کرے، کم سے کم رکاوٹیں پیدا کی جائے، کہ کل یہ نہ کہا جائے کہ ان کو موقع نہیں دیا گیا. مگر وہ 3 مہینے سے چلے، اب اگلے 5 سال بھی مانگ رہا ہے کہ وہ بھی مجھے دو، پھر میں دکھاتا ہوں کیسے سسٹم ٹھیک ہوتا ہے. تب تک پاکستان کی کیا پوزیشن ہوگی. اب ہم اس بات پہ آ گئے کہ 3.5 سال دیے، اس نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں کی جس سے یہ محسوس ہو کہ ہم اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کر رہے ہیں. ہماری جو ایگریکلچر ہے وہ تباہ برباد ہو گئی. اس پہ آتے، مگر شاہ صاحب کچھ لوگ سخت سوال کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، تجزیہ نگار پوچھتے ہیں، جس طرح کہ اسٹیٹ بینک کا بل جب آیا سینٹ کے اندر تو خود لیڈر آف اپوزیشن جناب یوسف رضا گیلانی، آپ کے سابق وزیر اعظم، تشریف نہیں لائے. انہوں نے جو بھی آگے اپنا ریزننگ رکھی، لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. تو سوال یہ ہے کہ کالز جاتی ہیں، کیوں لوگ پھر یہ تہمت لگاتے ہیں کہ کالز صرف اتحادیوں کو نہیں جاتی، اپوزیشن کے کچھ لوگوں کو بھی جاتی؟ جی مجھے پتہ نہیں ہے کہ کال گئی نہ گئی، مگر یہ بڑا مسہیپ تھا. مجھے پتہ نہیں ہے کس طریقے سے مسہیپ تھا. مسہیپ تھا کہ وہ ان کا نہ آنا لیڈر آف اپوزیشن کا، کیونکہ میں خود بھی لیڈر آف اپوزیشن رہ چکا ہوں. ہماری بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے، چاہے 10 دوسرے نہ آئے مگر مجھے موجود رہنا پڑتا ہے. یہ ایک ریسپانسبلٹی ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا بل تھا، اس میں رسک لینی نہیں چاہیے تھی. غیر ضروری کوئی وجہ ہو یا نہ ہو، مگر یہ مسہیپ تھا، بہت بڑا مسہیپ. ان کو آنا چاہیے تھا، ان کو آنا چاہیے تھا، چاہے کچھ بھی. ٹھیک ہے، جان بوجھ کے ٹیلی فون پہ خدا نہ خاصا، یوسف رضا گیلانی ایک اسٹرانگ آدمی ہے، اس نے بڑی جیلیں بھی کاٹی ہیں، سختیاں بھی دیکھی ہیں. وہ یہ نہیں کسی کی کال کے اوپر
جائے گا کہ میں نہیں آتا اور یہ بل پاس ہو جائے، جبکہ پارٹی کی لیڈرشپ کا بھی اس کے اوپر سخت سے سخت رویہ رہا ہے، سخت سے سخت اسٹینڈ رہا ہے اسٹیٹ بینک پہ. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جان بوجھ کے نہیں آئے ہوں. وہ اس کو میں سمجھتا ہوں ایزی لیا ہو کہ ہمارے اتنے ممبر ہیں وہ آ جائیں گے، مگر کسی بھی چیز کو سیاست میں ایزی نہیں لینا چاہیے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر اگر آئیے، آپ نے کہا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر وزیر اعظم کے خلاف آ جائے، اتحادیوں سے آپ کی ملاقات ہو گئی ہے، اس وقت تو ایسے نہیں لگ رہا کہ اتحادی آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، تو پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تیاری جو ہے وہ سب کہتے ہیں کہ بس گرم ہوا ہے غبارے کے اندر. ٹھیک ہے، صحیح کہتے ہوں گے، مگر ہم اپنا فرض، کیونکہ ہمیں قوم لوگوں میں جانا ہے، ہماری کانسٹیٹوئنسی اس ملک کے عوام ہے، اس کانسٹیٹوئنسی کے ساتھ ان کے یکجہتی کرنے کے لیے ہمیں روڈوں پہ بھی نکلنا پڑ رہا ہے، اور یہ بھی احساس ہے کہ اگر کوئی زیادتی ہوئی تو اس کو برداشت کریں گے، مگر ہماری پوری کوشش ہوگی کہ پرامن طریقے سے اپنا احتجاج اسلام آباد تک لے آئیں. کل لوگ یہ نہ کہیں کہ اپوزیشن نے ہمارے لیے کیا کیا. کل لوگوں کو یہ پہچاننے میں بالکل کلیئر واضح طور پہ آئے کہ یہ لائن تھی، اس لائن والے یہاں تک بھی گئے، اس لائن تک والے یہاں تک بھی گئے. جو ان کے الائز تھے اس کمزور اور نااہل حکومت کے کندھے پہ چڑھ کے جب ان کو بھی الیکشن میں جانا پڑے تو لوگ ان کو بھی اس راستے سے دیکھیں کہ تم لوگوں بھی ہمیں مارنے کے، اب جو دشمنوں کا جو ریلا تھا اس میں آپ بھی شریک تھے. ہم ان کو بھی ایکسپوز کرنا جا رہے ہیں کہ بلا شک کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہمیں حکومت لینے کے لیے یہ مارچ نہیں کر رہے، یہ کلیئر ہے آپ کے ساتھ کہ ہمیں حکومت چاہیے. ہم عوام کے اس جو معیشت کی تباہی کی وجہ سے جو ان کا حال ہو گیا ہے، تباہی ہو گئی ہے، چیخ پکار ہے، اس کے ساتھ یکجہتی کے لیے میدان میں اترے ہیں. تو وہ تو آج بھی ہے، مگر آپ ڈیٹ دیتے ہیں 27 فروری کی، آپ ڈیٹ دیتے ہیں مارچ کی، تو پھر پالیٹکس تو شاہ صاحب آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں، دیکھیں وقت کا انتظار نہیں کرتی. آپ لوگ علیحدہ بھی ہیں، پیپلز پارٹی علیحدہ مارچ کرتی ہے، پی ڈی ایم علیحدہ مارچ کرتی ہے. لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب آپ یونٹی گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں اور یونٹی گورنمنٹ لانے کی بات کرتے ہیں، تو جب آپ لوگ ایک مظاہرے کے اوپر اکٹھے نہیں ایک یونٹی لا سکتے اور ایک یونائٹڈ فیصلہ کر سکتے، کیسے آپ ایک شخص کے اوپر فیصلہ کر لیں گے جو وزیر اعظم بنے گا؟ وہ بڑا آسان ہوگا، بڑا آسان ہوگا، کوئی ایسا مشکل نہیں ہوگا، وہ بڑا آسان ہوگا. اور ایکسپلین کریں کیسے آسان ہوگا. مجھے تو یہ بھی احساس ہو رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے، جو دیکھ رہا ہوں کہ لانگ مارچ جو ہے اس میں جتنی بھی پی ڈی ایم کی پارٹیاں ہیں وہ بھی پارٹیسپیٹ ضرور کریں گی، جو 27 فروری کو ہونے جا رہا ہے. اچھا، جب آپ کہتے ہیں آسان ہوگا، کیا اس کے اوپر بات چیت ہونی شروع ہو گئی ہے کہ کون سا ایسا شخص ہوگا جو یونائٹڈ اپوزیشن کو اور اتحادیوں کو لیڈ کر سکے گا، جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا؟ صرف 1 گھنٹے کا مسئلہ ہوگا، یہ 1 گھنٹے کے اندر یہ چیز ہو جائے گی. تو پھر تو شاہ صاحب آپ کا بھی نام آ سکتا ہے. میرا آ سکتا ہے، آپ کا آ سکتا ہے، بہت سے میرا تو نہیں آئے گا نا، میں تو نہیں ہوں. آپ کا ہی آئے گا، آپ کا ہی آئے گا. نہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے حساب سے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو ہے، کیونکہ اگر وہ آ جائے اور پھر وہ نہ جائے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. کیوں نہیں پاسبل؟ پاکستان میں تو سب کچھ پاسبل ہے نا شاہ صاحب، آپ نے تو میرے سے زیادہ سیاست دیکھی. دوسرے دن اس کے طاقت تو وہی اسٹیپ اپنا ہوگی، پارلیمنٹ ہوگی جو اس کو لائے گی، وہ پارٹیاں ہوں گی وہ لائیں گی. ان کو عمران کی پارٹی تو نہیں لائے گی کہ وہ اتنا اسٹرانگ ہوگا کہ میں نہیں جاؤں گا. دوسرے دن اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے گا. تو آپ کو کیا یقین ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس طرح خاموش تماشا دیکھتی رہے گی، اور ان کا لیڈر جو اس وقت وزیر اعظم ہے اور کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں نکالا تو میں آپ کے لیے زیادہ خطرہ کے باعث ہو سکتا ہوں سڑکوں کے پر آ کے، تو وہ بیٹھے رہیں گے؟ وہ
اتنا شیر دل ہے کہ جب لاک ڈاؤن کر رہے تھے اسلام آباد کو اور اس کے ورکر نیچے مار کھا رہے تھے تو یہ پش مار رہے تھے، اور ان کے لیڈر انٹرویو دے رہے تھے، وہاں عورتوں کو گھسیٹ رہے تھے بالوں سے، تو ان کی آنکھ بھی ادھر نہیں جا رہی تھی کہ ہماری عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مگر پھر بھی انہوں نے ووٹ لیے، پھر بھی آج لوگ ان کے ساتھ ہیں، فواد چودھری صاحب جیسے لوگ ان کے ساتھ ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب جیسے لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ وہ انہی کی بات کر رہا ہوں جن کو سرٹیفکیٹ نہیں ملے تو وہ ساتھ تھے، مگر بات یہ ہے کہ وہ زمانہ تھا جو کوئی ساتھ تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب جو کوئی ساتھ نہیں ہوگا تو یہ آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے۔ یہ ان میں سے وہ نام آپ نے لیے جو ہر حکومت کی شان رہے ہیں، آگے آگے رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے آپ نے نام لیے جو ہر حکومت کے وہ اسپوکس مین بھی رہے ہیں، منسٹر بھی رہے ہیں، اور ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں، نون لیگ کہتی ہے کہ ہمارے پاس 21 ایسے لوگ ہیں ارکان اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے جو ہمارے رابطے میں ہیں۔ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے رابطے میں پی ٹی آئی کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کے صفوں میں آنا چاہتے ہیں؟ بہت سے، بتائیے کون کون؟ پھر فائدہ کیا ہوگا؟ نہیں، اب کچھ تو بتائے نا، خصوصی انٹرویو کا ہمیں بھی تو کوئی فائدہ ہو نا۔ نہیں، آپ کو بڑا فائدہ دیا ہے، میں نے باتیں کی ہیں، ایسی ایسی باتیں کی ہیں جو آپ خود حیران ہوئی ہیں۔ کچھ ایسے تھوڑا سا ہاتھ روک لو۔ کوئی تو آپ کے رابطے میں ہوگا جو رابطے ہیں وہ اگر آپ کو بتا دے تو آپ خود ہی کہہ دیں کہ پھر کیا۔ چلیں کوئی نمبر ہی دے دیں، کتنے نمبر؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ 6-7 تو ایسے ہوں گے جو ہمارے رابطے میں ہیں۔ 6-7 وزیر نہیں، ایم این اے، اس کے اندر سے کچھ وزیر ہیں؟ جی، اس کے اندر سے کچھ وزیر ہیں؟ میں نہیں سمجھتا۔ اچھا، وزیر نہیں ہے، ایم این ایز ہیں جو آپ کے رابطے میں۔ ٹھیک، شاہ صاحب چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے پاس سابق لیڈر آف اپوزیشن جناب خورشید شاہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم لیڈر ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب، آپ کو حال ہی میں بیل ملی، نیب کے کیسز آپ کے اوپر بنائے گئے تھے اور ناکافی شواہد ہونے کی بنا کے اوپر آپ کو یہ بیل جو ہے پچھلے سال مل گئی۔ مجھے یہ بتائیے کہ نیب کے چیئرمین جاوید اقبال صاحب کو بھی آپ نے لگایا تھا، آپ مسکرا رہے ہیں، ان کی کارکردگی جو تھی ہم نے دیکھی مسنگ پرسنز کمیشن کے اندر جب وہاں پہ وہ چیئر پرسن تھے، آج بھی ان کا ذکر ہوتا ہے جب عدالت کے اندر مسنگ پرسنز کے کیسز لگتے ہیں اور وہ زندہ نہیں ملتے، لاشیں ملتی ہیں ان کی۔ تو ایسا کیا ہنر تھا اس کے اندر جس کو دیکھ کے آپ نے ان کو نیب کا چیئرمین بنایا؟ میں جب اون کر رہا ہوں کہ میں نے اور شاید خاقان عباسی نے اس کو لگایا، ریکمنڈیشن آپ کی تھی؟ ریکمنڈیشن ہماری تھی، آپ کی تھی۔ نیچرلی پرائم منسٹر کو نوٹیفیکیشن کرنا تھا، تو پرائم منسٹر نے مجھے جو کنسلٹیشن کی وہ مجھ سے ایگری ہوئے۔ تو کیا کسی نے آپ کو کہا تھا کہ ان کو لانا چاہیے، کوئی ریکمنڈیشن تھی کوئی خاص؟ دیکھیں، ڈیفیکلٹ کوشچن نہ کرے، سر یہ لیں کہ میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں کہ میں نے وہ کیا۔ اب کسی کے کہنے پہ کیا یا خود کیا، تو میں نہیں کیا، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اچھا، مگر آپ کو کسی نے تو آپ ان کو ذاتی طور پہ تو نہیں جانتے تھے؟ ذاتی طور پہ جانتا ہوں۔ جانتے تھے اس سے پہلے؟ اچھا، تو بہرحال اب آپ اس بات جو نام تھے جو 3 نام تھے اس میں یہ بیٹر دین 2 نام تھے، ان سے بہتر تھے۔ شاہ صاحب یہ بتائیے، جب نیب کے قانون کے اندر ترمیم کی بات کی جاتی تھی، پھر 62-63 کے اندر بھی بات کی جاتی تھی، آپ کی پارٹی اس کے اوپر بات کرتی تھی، کون تھا نون لیگ سے جو کہتا تھا کہ نہیں کرنی؟ سب سے بڑی رکاوٹ جو تھا، مجھے ابھی بات نام لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے کہ آج کل وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے۔ چلے بتائیں۔ لیڈر آف اپوزیشن تھے نون کے۔ اچھا، چودھری نثار صاحب۔ ہم نے کوشش کی، اپنے زمانے میں بھی کوشش کی، اور میاں نواز شریف نے ہمارے سے تعاون کیا، اپنے بندے دیے۔ جب تیار ہو گیا تو وہاں سے مسلم لیگ نون سے اپوزیشن کی گئی۔ جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو مجھے یاد ہے
کہ میں اپنے زرداری صاحب کے ساتھ اور فاروق نائک، رضا ربانی میں، ہم چاروں میاں نواز شریف سے ملے تھے ان کے پرائم منسٹر ہاؤس میں. اس سے بات چیت ہوئی تھی. پرائم منسٹر نے ایگری کیا، کمیٹی بھی بن گئی جس کمیٹی میں فاروق نائک، رضا ربانی اور ادھر سے. اور یہ نیب کے قانون کے اندر ترمیم یہ 62-63 کے پر نہیں تھا. اچھا ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے وہ بھی آ جاتا اس میں، مگر انٹائر اس کو دیکھنا تھا. تو وہ تیار ہو گئی، وہ فائنل بھی ہو گیا ادھر کہ 2 یہ ہمارے ہوں گے، ایک زاہد حامد اور ایک وزیر قانون تھے اس وقت، جی اسحاق ڈار. وہ ہم 4 آدمیوں کمیٹی بن گئی، سب کچھ طے ہو گیا، مگر اس کی میٹنگ نہیں ہوئی. اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ سیکنڈ لیڈر آف پارلیمنٹری پارٹی جو تھا اس کی آبجیکشن تھی. اس نے اس پہ چودھری نثار صاحب آبجیکشن کیا کہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد حالات ایسے بنے کہ آخرکار اس کو پارٹی سے ہٹایا گیا. اور جب میاں نواز شریف، کیونکہ میں میاں نواز شریف کو جب اب لیڈر آف اپوزیشن تھا تو میں کہتا تھا کہ آپ کے آستینوں میں سانپ چھپے ہوئے ہیں، وہ آپ کو ڈس رہے ہیں. تو مجھے ایک دن میاں صاحب نے بازو پکڑ کے کہا کہ شاہ صاحب آپ سید ہیں، آپ جو کہتے تھے وہ صحیح ثابت ہوا. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا صرف نون لیگ کے آستینوں میں سانپ چھپے ہوئے ہیں یا کہ آپ کی پارٹی میں بھی کچھ ایسا؟ ہماری پارٹی کے اندر کوئی ایسا نہیں تھا جس کے پاس یہ پاور ہو. اب ہے؟ اب بھی میں نہیں سمجھتا کوئی ایسے لوگ ہوں جو ہمیں ایسے راستے پہ لے جائے جہاں پہ ہمیں سانپ ڈسنا شروع کرے یا کہ آپ ووٹ ہار جائیں. اچھا شاہ صاحب 62-63 کے پر آئیں، 62(1)(f) صادق اور امین کی جو شک ہے جس کے اوپر ہر پارلیمنٹیرین کو اترنا پڑتا ہے، اور یہ ضیاء الحق کی لائی ہوئی شک ہے. اس کے اوپر بھی ترمیم کی بات کی گئی تھی ایک زمانے میں، پاکستان پیپلز پارٹی نے کی تھی. مخالفت کس نے کی تھی؟ مولانا فضل الرحمان نے اور نواز شریف صاحب کی پارٹی نے. کیا اعجاز الحق صاحب نے بھی کی تھی؟ اعجاز الحق میٹر نہیں کرتے تھے، مینلی تو اب یہ تھا کیونکہ اس کا تو مسئلہ نہیں، 2 بڑی پارٹیوں کا. جب آ گیا تو اعجاز الحق کرتا بھی تو فرق نہیں پڑتا تھا. تو وہ اب سب ان کو بھگتنا پڑتا ہے. ہم یہی کہتے تھے کہ دیکھیں جی، جب آئین کے اندر تبدیلی لاتے ہو تو آئین ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا، جس طریقے سے جن حالات میں وہ بنا ان حالات کو سامنے رکھ کر بنایا گیا. اور یہ صادق اور امین، اب آپ کیا، مجھے ایک سوال کا جواب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ صادق کس کو کہتے ہیں، امین کس کو کہتے ہیں؟ صادق کہتے ہیں جو وعدہ کرے، جو کمٹمنٹ کرے اور پورا اترے، اسے پورا اترے. امین اس کو کہتے ہیں کہ جس کو امانت دو وہ اس امانت کو اپنے پاس رکھے اور صحیح ڈسٹریبیوشن کرے. امین اس کو کہتے ہیں. مجھے آپ بتائیں گی کہ آرٹیکل 63(f) کے تحت عمران خان اترتا ہے، جس کو یہ ایک چیف جسٹس صاحب نے جو چندے کرتا تھا. یہ بھی تاریخ ہے دنیا کی کہ کوئی چیف جسٹس چندے سے ڈیم بنا رہا ہے، اور یہ اس حکومت کی بھی تاریخ ہے کہ چندوں سے ڈیم بن جاتے ہیں. مگر وہ بنے نہیں نا، ڈیم نہیں. میں وہی کہتا ہوں نا کہ اس نے کہا تھا کہ یہ صادق اور امین ہے. آپ بتائیں کہ جس نے یہ وعدے کیے کہ میں آپ کو گھر دوں گا، میں آپ کو نوکریاں دوں گا، میں ڈالر کو نیچے لے جاؤں گا، میں قیمتوں کو نیچے لے جاؤں گا جو ابھی ہیں 2018 میں، یہ ہوگی، اب وہ اس پہ نہیں اترا. تو کیا وہ صادق اور امین ہے؟ کیا وہ صادق امین ہو کہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو 50-50 کروڑ دے دے اور گورنمنٹ کے پیسے، امانت والے پیسے، اور اپوزیشن کو کہے کہ میں نہیں دوں گا؟ اس کی صادق اور امین پہ تو انسان، ہم جیسے انسان موٹی چیزیں فرشتے اترتے ہوں گے، اور یہ صرف واحد ملک ہے پاکستان جہاں پہ یہ ہے. ایک یہ شک ہے، ایک ہے وہ گریجویٹ کی شک ہوتی تھی جو ختم ہو گئی. مگر شاہ صاحب آپ کو اب 4 دہائی سے زیادہ ہو گئے ہیں سیاست میں، صدارتی نظام کی باتیں
आमराना पसंद लोग ही करते हैं ज्यादातर, हमने देखा है। मुशर्रफ साहब करते थे, ताहिरुल कादरी साहब करते थे, अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वजीर आजम इमरान खान जो जमहूरी पार्टी है वो भी करते हैं। क्यों करते हैं? आपको मुनजा, आप पता है क्या इमरान खान या उसकी पार्टी सियासी पार्टी है? ये जैसे सदारती निजाम की बात, अगर चूंकि कानूनी तौर पे ये नहीं हो सकता, इसके लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए, देखे ना, तो क्यों सदारती निजाम की बात वो सोच है जो परवेज मुशर्रफ की सोच थी, वो लोग हैं, वो सोच उनके जहन में है। मगर ये प्रेसिडेंशियल निजाम पाकिस्तान में इसलिए नहीं आ सकता कि उसको आने के लिए या तो आप आइन को सस्पेंड करें, आइन को सस्पेंड करने के लिए आपको अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप लेना पड़ेगा, मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा, इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। फिर बात क्यों हो रही है? तो ये खुश करने के लिए, किसको? जिसको भी खुश करना होगा, किसको? जिसको भी खुश करना होगा। इससे कौन खुश होता है? एस्टेब्लिशमेंट को खुश करेंगे, हम आएंगे तो आपको अपना हिस्सा बनाएंगे, आपको कैबिनेट में ले जाएंगे, आप कैबिनेट का हिस्सा होंगे, फलाना होंगे। जबकि एस्टेब्लिशमेंट को पता है कि ऐसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं बन सकती जब तक पाकिस्तान के आइन के अंदर 2/3 मेजॉरिटी से तब्दीली ना आए। तो ये बात ही दिल खुश करने के लिए हो रही है। हाँ। जिस तरह की 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की बात दिल खुश करने के लिए, दिल खुश करने के लिए, अपने ऊपर से लेवल उतारने के लिए कोशिश है कि हम इसलिए नहीं कर सकते कि 18वीं तरमीम से तो सूबों फेडरेशन को मजबूत किया गया। अब जो फेडरेशन को स्ट्रांग नहीं समझना चाहते, नहीं करना चाहते, वो ऐसी बातें करते हैं। शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत सारी खबरें हमें दी। तो नाजरीन, आपने सुना खुर्शीद शाह साहब का इंटरव्यू, बड़ी अहम खबरें उन्होंने आज हमें दी हैं। अगर आप इस इंटरव्यू को बारीकी में देखेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि ऑपोजिशन की क्या तैयारियां हैं यूनिटी गवर्नमेंट के हवाले से, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्यों यूनिटी गवर्नमेंट चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है कि नहीं है या न्यूट्रल होने जा रही है, और क्या वजह है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होने जा रही है। इन सब सवालों का जवाब आपको इस इंटरव्यू में मिल जाएगा। मुनीज़े जहांगीर को आज के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।